السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاری۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 64 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے جو راوی ہیں مشہور صحابی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال کنت رجلا مزاء، کنت کا معنی ہوگا میں تھا، کنت میں تھا، رجلا مانے ایک آدمی، رجل مانے ایک آدمی جمع رجال، مزاء، مزاء کہتے ہیں کثرت سے مزی کا نکلنا، مزی یہ کیا ہے؟ ایک قسم کا پانی ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ مزی سفید، باریک، لیسدار پانی ہے جو شہوت کے وقت انزال سے پہلے خارج ہوتا ہے۔ مزی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے۔ باب کیا چل رہا ہے؟ وضو کے توڑنے والی اشیاء، یعنی وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ تو ایک چیز ہے مزی کا نکلنا۔ مزی یہ کیا ہے؟ انسان کی شرمگاہ سے سفید، باریک، لیسدار پانی کا نکلنا انزال سے پہلے، یعنی شہوت، جنسی تعلقات یا بیوی سے چھیڑ چھاڑ کے وقت شرمگاہ کے راستے سے جو باریک پانی نکلتا ہے اس کو مزی کہا گیا ہے۔ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ، امرتو میں نے حکم دیا، امرتو کا معنی کیا ہوگا؟ میں نے حکم دیا۔ مقداد ایک صحابی ہے، مقداد یہ کیا ہے؟ ایک صحابی ہے، مقداد بن عمرو الکندی، ان کی کنیت ابو عمرو یا ابو الاسود ہے، اور مقداد بن اسود کے نام سے مشہور ہیں۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، 6 نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ 2 مرتبہ ہجرت کی سعادت ان کو حاصل ہوئی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف اور ایک مرتبہ مدینہ کی طرف۔ کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے۔ سن 33 ہجری میں مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے جوف، وہیں آپ کا انتقال ہوا، اور پھر وہاں سے اٹھا کر کے مدینہ لائے گئے اور بقی نامی قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔
مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کل 70 برس کی تھی، یعنی جب وفات پائے تو ان کی عمر 70 برس کی تھی۔ تو مقداد بن اسود کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ، تو میں نے مقداد کو حکم دیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مقداد کو حکم دیا۔ مقداد کو کیوں حکم دیا؟ کیونکہ یہ ان کے پڑوسی بھی تھے اور دوست بھی تھے، پڑوسی بھی تھے اور دوست بھی تھے۔ چونکہ مدینہ میں صحابہ اکرام باری باری علم حاصل کرتے تھے، جو لوگ کاروبار سے جڑے ہوئے تھے، جو مصروفیت تھی، تو ایک دن پڑھتے تھے اور ایک دن کاروبار کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے آپس میں باری لگا رکھی تھی۔ تو ایک دن مقداد جاتے تھے تو پڑھ کر کے حضرت علی کو سکھاتے تھے، اور دوسرے دن حضرت علی جاتے تھے تو ان کو مقداد کو سکھاتے تھے۔ تو مقداد کو اسی لیے کہا کیونکہ یہ دوست بھی تھے اور پڑوسی بھی تھے اور قریب بھی تھے۔ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ، تو میں نے مقداد کو حکم دیا کہ ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یسأل کہ وہ پوچھیں، کہ وہ سوال کریں، ان یسأل کہ وہ سوال کریں، پوچھیں، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فسألہ، تو انہوں نے ان سے سوال کیا۔ سأل مانے سوال کرنا، پوچھنا۔ فقال فیہ الوضوء، وقال مانے تو کہا، قال یقول مانے کہنا، فقال تو کہا، فیہ الوضوء، فیہ مانے اس میں، یعنی اس مسئلے میں، یعنی مزی کا جب خروج ہو جائے، الوضوء وضو کرنا ہے۔ متفق علیہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے، واللفظ البخاری، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ یعنی حدیث یہاں جو پڑھی گئی ہے، الفاظ یہاں صحیح بخاری کے ہیں، اور بقیہ روایت بخاری و مسلم دونوں کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنت رجلا مزاء، میں وہ شخص تھا، یعنی وہ آدمی تھا کہ بکثرت مزی آتی تھی، کہ مجھے مزی زیادہ آتی تھی، یعنی میری شرمگاہ سے پانی کا خروج زیادہ ہوتا تھا۔ یعنی جب بیوی سے چھیڑ چھاڑ ہو یا ہنسی مذاق ہو تو اس وقت مزی نکل جایا کرتی تھی، یعنی شرمگاہ سے پانی نکل جاتا تھا۔ ایک ہوتا ہے منی، وہ انزال کے وقت نکلتا ہے، شہوت کے ساتھ کود کر کے، اس پر غسل ہے۔ اور ایک پانی ہے جو آہستہ سے نکلتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور یہ انزال سے پہلے نکلتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ یہاں سوال مزی کے متعلق ہے۔ کنت رجلا مزاء، میں ایسا آدمی تھا کہ مجھے کثرت سے مزی آتی تھی، یعنی بیماری تھی۔ فأمرت المقداد، تو میں نے مقداد کو حکم دیا، ڈائریکٹ نبی سے نہیں پوچھا بلکہ مقداد کو حکم دیا۔ وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت فاطمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی، ان کی جو زوجیت میں تھی، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے مسائل پوچھنے کے لیے عام طور پر آدمی شرم محسوس کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فاطمہ ان کی زوجیت میں ہے، نبی کی بیٹی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں داماد لگیں گے، تو ان کا پوچھنا تھوڑا دشوار تھا، ان کو شرم محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھیے صحابہ اکرام نے کیسے علم کو حاصل کیا اور شرم و حیا کے تقاضوں کو بھی پورا کیا۔ یہ نہیں کہ شرم و حیا کی وجہ سے آدمی دین کا علم سیکھنے سے پیچھے ہٹ جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دین کا علم سیکھنے میں کبھی بھی شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ تو دین کا علم بھی سیکھا اور شرم و حیا کے تقاضوں بھی پورا کیا۔ مقداد کو حکم دیا اسی لیے کہ ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھیں، یعنی سوال کسی اور کا ہے اور جا کر کے حکم دے رہے ہیں کہ پوچھو۔
تو وکیل بنایا ان کو. فسألہ، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. فقال فیہ الوضو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں وضو ہے، یعنی مزی کے نکلنے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے وضو کر لیں کافی ہے. یعنی مزی کے نکلنے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ظاہر ہے جب وضو ٹوٹ گیا تو وضو بنانا پڑے گا. متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. واللفظ لمسلم، واللفظ للبخاری، اور جو لفظ اس میں استعمال ہوا ہے یہ بخاری کے ہے. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ مزی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مزی یہ نواقض وضو میں سے ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وکیل بنا سکتے ہیں، وکیل بنا سکتے ہیں، یعنی اپنا کام دوسرے سے کرا سکتے ہیں. تیسری بات یہ معلوم ہوئی سوال کرنا چاہیے، دین کا علم سیکھنا چاہیے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی دین کا علم سیکھنے میں شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.